تو بزرگان دین سے اپنے جو علم کے ماہرین مشائخ اور اساتذہ تھے انہوں نے فرمایا طالب علموں کے ساتھ یہ تخفیف ہے کہ یہ تعطیلات کے ایام میں زیادہ شب بیدار رہے اور زیادہ نفل تسبیحات کے ساتھ لگے رہے۔ آج کل تو بہت ہی زیادہ شدید امتحان ہے، معاشرہ کے اندر خطرناک قسم کی آزمائش ہے، اور صف اول کے علماء طلباء خاص و ذکر اہل حق اہل توحید و سنت وہ اس کے تختہ مشق ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، کہ عزیز طلباء سورۃ یاسین پڑھے دعائیں مانگے۔ ایک ہی مجلس میں ایک دفعہ سورۃ یاسین، اسی مجلس میں ایک دفعہ سورہ تغابن، اور اسی مجلس میں ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر دعائیں مانگے، آپ دیکھیں اس کا پھل دیں گے، ہے بہترین پھل اللہ تعالیٰ، چھوڑنا نہیں۔ اس میں سارا مل ملا کر 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگتے، اس سے زیادہ نہیں لگتا دعا سمیت۔ اور اکثر طلباء اور ہمارے بھائی تو حافظ ہوتے ہیں، وہ تو بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اجلت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے، اور ہم اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ان تمام چیزوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں علم قرآن سے، ان تمام چیزوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں علم سنت سے، علم الفقہ سے۔ یہ تمام دولت اور خزائن اللہ تعالیٰ تفسیری نشست میں آسانی سے نصیب فرماتے ہیں۔ آداب کا خیال رکھنا، مسجد کا، دفاعی کا، استاذ کا اور ناظم کا، خادم کا، ادارے میں مختلف چیزیں، کوئی کھانا پکاتے ہیں، باورچی ہے، وہ بھی خیر خادم تو ہے، طلباء ورثۃ الانبیاء ان کے خدام ہیں، کوئی جھاڑو لگاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، وہ بھی تو بہترین کام میں ہے، کسی بنگلے کی خدمت نہیں کر رہے، کسی ورکشاپ میں نہیں لگے ہوئے ہیں، دین کے مرکز کے اندر اللہ کے لیے پڑھنے والوں کے لیے کمر بستہ ہے، کتنا بڑا مقام اور اجر ہے، غور تو کیجیے۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے اور لکھا ہے کہ یہ جو مسجد کے اندر مصلی بچھا ہوا ہے محراب میں، اس میں امام کھڑا ہوتا ہے پانچوں نماز کے لیے، اور بیت الخلاء کے اندر جو لوٹا پڑا ہوا ہے استنجے کے لیے، یہ دونوں وقف ہے، اور دونوں کا اٹھانا بغیر عذر کے کہیں باہر لے جانا حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ایک مقام پر لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ایک ادارے کے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی، صدر المدرسین، اور ایک ادارے کے باورچی، خادم، ناظم، دوسرے مختلف کارگزاریوں میں مصروف رہنے والے احترام کے لائق، ادب کے لائق، ان ساروں کو مل کر کے انگلیوں کا کام اور ہے، ناخن کا کام اور ہے، بالوں کا کام اور ہے، کچھ حصے جسم کے بالائی ہے، کچھ نچلے ہیں، ایک ہی جسم ان سے بنا ہے، کہیں بھی پوڑا نکلا، کہیں بھی تکلیف پیدا ہوئی، آدمی بے چین ہوگا، زندگی خطرے میں برابر پڑے گی۔ آنکھ میں پھوڑا نکلا ہے تو بھی تکلیف پڑ سکتی ہے، پیشاب کی جگہ میں تکلیف پیدا ہوئی تو بھی خطرہ بہت زیادہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، میں ثواب کے لیے، کیونکہ آج تھکاوٹ کی وجہ سے علوم قرآن، تفسیر، تعویل اور اس سے متعلقہ ابحاث میں لگنا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو ان باتوں میں آپ کی توجہ صلاح فلاح کی طرف کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال پر متوجہ کرے اور ہمیں نصیب